میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا دلچسپ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ یہ سلسلہ آپ کی کالز میں شامل خوابوں اور مبلغ دعوت اسلامی کی طرف سے بیان کی جانے والی تعبیروں پر مشتمل ہوتا ہے کہ اپنا خواب پورا بیان کیجئے گا، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ خواب ادھورا بیان کر دیتے ہیں، یا کوئی ایسی اہم بات ہوتی ہے جو بیان کرنا ضروری تھی تعبیر کے حوالے سے، وہ آپ بیان نہیں کر پاتے، تو مبلغ اس کی تعبیر بیان بھی نہیں کرتے، جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو افسوس بھی ہوتا ہوگا کہ بھئی بڑی مشکل سے تو ہماری کال ملی ہے اور پھر تعبیر بھی ہمیں نہیں پتہ چلی۔ تو اپنا خواب پورا بیان کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم ایک درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس فضیلت کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں درود پاک کی مزید اہمیت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے جو درود پاک کی برکات دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، میرا ایک دوست فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اور میں نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا، اس سے احوال دریافت کیے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا اور اپنے فضل سے عزت و اکرام عطا فرمایا۔ رحمت بھی ملی، فضل بھی ملا، عزت و اکرام بھی ملی۔ وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں شیخ مغربی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہ یہ کیا وجہ ہے، آپ کو یہ اتنا عزت و اکرام کس وجہ سے ملا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میرا حال جو یہ تجھ پر ظاہر ہوا ہے یہ تمام کے تمام درود پاک کی برکت کی وجہ سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ درود پاک اللہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ضرور پڑھا کیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 72 مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھے ہیں؟ تو اس مدنی انعام پر عمل کی نیت کے ساتھ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ہم مبلغ دعوت اسلامی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے انشاءاللہ خوابوں کے متعلق کچھ معلومات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ناظرین کی جو خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیریں بیان فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بات میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو تعبیر کا علم ہے تو کیا یہ مارکیٹ سے ہم کتابیں لے کر جو ملتی ہیں وہ پڑھ کے ہم خود خوابوں کی تعبیریں سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بھی ایک ذریعہ تو ضرور ہے، لیکن کسی کے ساتھ رہ کر سیکھا جائے تو وہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ مثال ہے میڈیکل کی بکس تو اویلیبل ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر، لیکن اس کو خالی پڑھ کر کوئی از خود ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اس کو ظاہر ہے کسی نہ کسی سے تربیت لینا ہوتی ہے، مشاورت کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو فقط کتاب پڑھ کر ٹھیک ہے نالج تو حاصل ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کی شرائط وغیرہ بھی دیکھنی چاہیے، اور بہت مفید یہ ہوتا ہے کہ کسی بیان کرنے والے کے ساتھ اگر کچھ وقت گزارا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سیکھنے کی ترکیب ہو تو وہ زیادہ قریب ہوتا ہے کہ اس کی تعبیریں جو ہے وہ درست ثابت ہوں۔ پھر اس کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ
اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو کتاب کے اندر ملتی نہیں ہیں. مثال کے طور پر اب جو پرانی کتابیں لکھی ہوئی ہیں بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں تو وہ اس زمانے کے اعتبار سے تحریر کی گئیں. اس کے اندر جو چیزوں کا بیان کیا گیا، جن اشیاء کا بیان کیا گیا اور ان کے آپس کے جو تعلق کو بیان کیا گیا تو وہ اس زمانے کی مناسبت سے بیان کیا گیا. اب زمانے کے بدلنے سے اشیاء کا بدلنا، ان کے آپس کے تعلق کا بدلنا، اسی طرح اس کے اندر لوگوں کے رسم و رواج کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. مثال کے طور پر پہلے کے لوگوں کا جو رہن سہن تھا وہ یقیناً مختلف تھا، فی زمانہ جو ہمارا رہن سہن ہے وہ مختلف ہے. اسی طرح علاقوں کا بھی فرق ہوتا ہے. اب ایک ہی خواب ہے وہ کسی شہری آدمی نے دیکھا جو شہر کے اندر رہتا ہے، بڑے آبادی والی جگہ پر رہتا ہے، اس کے معاملات جدا ہوں گے، اور وہی خواب اگر کسی دیہاتی شخص نے دیکھا تو اس کی تعبیر بھی جدا ہوگی. اسی طرح موسم کے فرق سے بھی تعبیرات کا فرق بیان کیا جاتا ہے. ٹھنڈے علاقے کے جو خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیروں کو گرم علاقوں کی تعبیر سے مختلف، اسی طرح غذاؤں کے فرق سے فرق ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو بدلتی رہتی ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ کتاب سے ضرور علم تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی درستی کا مزید ہونا، کسی کے ساتھ تربیت حاصل کرنا، یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے تاکہ اس طرح کے سوالات جو ہیں اس کے جوابات بھی دیے جا سکیں، اور اسی طرح سے جو نو پیدا شدہ چیزیں ہیں، علامات ہیں، ان کی تعبیرات کو بھی دیکھا جا سکے. آپ کی جو گفتگو ہے اس کے بعد ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیہاتی کی کیفیت، شہری کی کیفیت، گرم علاقوں کی کیفیت، ٹھنڈے علاقے کی کیفیت، اور اسی طرح لوگوں کے رسم و رواج اور دیگر معاملات یہ سب تبدیل ہونے سے خواب کی تعبیر بھی بدل جاتی ہے. اب وہ ہم نے تو خواب کی تعبیر کی کتاب اٹھائی، ہم نے دیکھا بھائی ہم نے یہ اس میں پڑھ لیا کہ بھائی بکری دیکھی تو اس کی یہ تعبیر ہے، تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے بس اس کی تعبیر، اب جو بھی مجھ سے پوچھے گا تو میں جواب دے دوں گا بھائی آپ نے بکری دیکھی ہے. یہاں تک کہ غذاؤں کا بھی فرق بیان کیا گیا ہے اور انسان کی طبیعت کے فرق کو بھی بیان کیا گیا. جو 4 طبیعتیں بیان کی جاتی ہیں نا، جیسے بلغمی کسی کی طبیعت ہے، اس طرح سے جو مختلف طبائع ہیں اس کے مختلف ہونے سے بھی اس کی تعبیر مختلف ہو جاتی ہے. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مبلغ دعوت اسلامی نے کتنی مفید معلومات خوابوں کے حوالے سے ہم عطا فرمائی. اگرچہ خوابوں کی تعبیریں یہ ایک دلچسپ موضوع ہے، بہت سارے لوگ اس میں جو ہے شغف رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ علم حاصل ہو، مگر اس کے لیے بھی آپ کو تجربہ بھی شرط ہے، علم بھی ضروری ہے، اور کسی تعبیر جاننے والے اسلامی بھائی عالم دین اس علم کے ماہر کی صحبت بھی شرط ہے. بغیر اس کے ہم تعبیر بیان نہیں کر سکتے. میرے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی بھائی ہم سے کون سے خواب پوچھ رہے ہیں ان کی تعبیروں کے بارے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرم عبدآباد سے بات کر رہا ہوں. خواب میں نا اکثر بڑا گوشت نظر آتا ہے. خواب میں ان کو گوشت نظر آتا ہے. بڑا گوشت انہوں نے کہا. ہمارے ہاں بڑا گوشت جو بڑے جانور کا گوشت ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، بھینس وغیرہ، بیل کا، گائے کا، بھینس کا، اسی طرح اور جو بڑے جانور ہیں ان کے گوشت کو کہا جاتا ہے. اور یہ ہمارے عرف کے اندر جو بھی بڑا گوشت کہا جاتا ہے وہ حلال جانوروں کا گوشت ہی کہلاتا ہے. تو اس کا دیکھنا یہ خیر و بھلائی کی علامت ہے، اچھا خواب ہے. البتہ اگر اس میں بھی آپ نے تفصیل بیان کی ہوتی کہ کس طرح کے جانور کا آپ نے گوشت دیکھا اور اس گوشت کی کیفیت کیا تھی تو اس کے مطابق اس کی مزید تفصیل بھی عرض کی جا سکتی تھی. کچے گوشت کو دیکھنا، اسی طرح پکا ہوا گوشت دیکھنا، اس میں بھی فرق ہو جاتا ہے. تو بہرحال مطلقاً اس کا دیکھنا اچھا ہے، خیر و بھلائی کی علامت ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے حق میں آپ کا خواب اچھا ثابت ہو انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ کال سنا دیجیے. بھائی جان ہم لاہور سے بول رہے ہیں. یہ خواب کی تنویر پوچھ رہی تھی. خواب میں نیاز کھاتا ہوا دیکھی. خواب میں یہ سمجھ میں نہیں آیا، نیاز کھاتا ہوا یا پیاز کھاتا ہوا؟ اچھا نیاز کھاتے ہوئے دیکھے. نیاز میں کیا کھا رہے تھے، بریانی یا قورمہ؟ نیاز ایک برکت والا کھانا ہے جو بزرگوں کے نام پر ہم تقسیم کرتے ہیں. کوئی بھی کھانا بناتے ہیں، اب اس کے اندر ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو اس کو نیاز کہا جاتا ہے.
تو اس کی اچھی تعبیر ہے کھانا برکت والا کھانا ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور اس کا خواب کے اندر دیکھنا برکت ملنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی دشواری یا ان دنوں میں کوئی ان کو پریشانی لاحق ہوگی تو رب عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو آسانی نصیب ہوگی۔ اور اس کھانے کو برکت والا کھانا کیسا سمجھنا چاہیے اور اس کی کیسی جو ہے وہ تعظیم کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام چیز ہے، اس کا کوئی ادب نہیں، لیکن اگر اسی عام چیز کی نسبت کسی بڑے کے ساتھ ہو جائے، کسی بزرگ کے ساتھ ہو جائے تو اس کی تعظیم جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب کتاب ہے، کتاب اللہ جب لفظ آئے گا تو وہ بالکل ہٹ کر اس کی تعظیم ہوگی نا۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے جب وہ عمومی طور پر ہے موجود، پتھر ہے، عام پتھر ہے، اس کی کوئی تعظیم کی حاجت نہیں، لیکن اگر وہی پتھر مسجد کے اندر لگ گیا، اس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی تو اب وہی پتھر جو ہے وہ قابل تعظیم ہو گیا۔ اس کی جتنی تعظیم کوئی شخص کرے گا، کوڑا کرکٹ ہے گھر کے اندر ہے تو اس کی کوئی تعظیم نہیں، لیکن مسجد کا جو کوڑا ہے اس کو ہر جگہ پر گندی جگہ پر پھینکنے سے منع کیا گیا، اس کی بھی ان معنوں پر تعظیم ہے کہ اس کو ہر جگہ پر، بری جگہ پر، ناپاک جگہ پر، گندی جگہ پر نہ پھینکا جائے۔ تو اسی طرح سے نیاز کا جو کھانا ہوتا ہے، عام کھانا ویسے تو رزق کی تعظیم ہے ہی، لیکن وہ کھانا کہ جو نیاز کا کھانا ہو گیا، کسی بزرگ کے نام پر آپ نے بنایا، ایصال ثواب کیا، اس پر قرآن مجید پڑھ کر آپ نے دم کیا، تو اب اس کی تعظیم بھی بڑھ جائے گی اور اس کی برکت بھی بڑھ جائے گی، اور بزرگوں سے بڑے ہی اس کے تعظیم کے واقعات بھی منقول ہیں۔ تو بہرحال اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں اسے مبارک کرے۔ اچھی آپ نیتیں بھی کیجئے۔ دونوں خواب جو ہمارے اسلام بھائیوں نے بیان کیے، تو دیکھیے جب آپ کو ایک اچھی تعبیر کا بیان کیا گیا، رب عز و جل کی جانب سے نعمت ملنے، کسی بھی مفید شے کے ملنے کی، مشکل میں آسانی ہونے کی آپ کو تعبیر بیان کی گئی، تو شکرانے میں آپ کو بھی کوئی اچھی نیت کر لینی چاہیے۔ آپ مدنی قافلے میں سفر اختیار کر لیجیے۔ اسی طرح گناہوں کو ترک کرنا، نیکیوں کو اپنانا، 5 وقتہ نماز با جماعت کی پابندی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے یہ خواب مزید مبارک ثابت ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خواب میں نیاز دیکھنا یہ بابرکت کھانا ہے، تو اس کی تعبیر کتنی اچھی ہے۔ تو لہٰذا خواب کے علاوہ بھی اگر بندہ کبھی نیاز کھائے، جیسے مبلغ دعوت اسلامی نے ترغیب دلائی، تو اس کی تعظیم کرے، اس کا ادب کرے۔ نیکسٹ کال سنا دیجیے۔ بشیر احمد گجرات سے بول رہا ہوں۔ میرا خواب یہ ہے کہ تو دیکھ سکے ہوں تو میں حضور پاک کے قدمین شریف ہے وہاں اندر، یعنی کہ قبر مبارک کے ساتھ بیٹھا ہوں اور درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ قبر مبارک کے پاس بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہے ہیں مدینہ شریف میں۔ غالباً وضو کا بھی انہوں نے کہا ہے۔ جی۔ تو وضو کرنا یہ گناہوں سے پاکی حاصل کرنے کی علامت ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی اس کی اچھی تعبیریں ہیں، اور ان میں سے ایک تعبیر عبادت پر استقامت ملنے کی بھی بیان کی گئی ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا خواب ہے آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے۔ اب جیسا کہ خواب میں بیان کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، درود پاک بھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے پڑھا، تو عبادت پر استقامت ملنے کی علامت ہے۔ تو اب اسی پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ اب تو میرا خواب جو ہے وہ مجھے سب کچھ کرا دے گا، اس کی جو تعبیر ہے اس کے اثر سے میں خود بخود جو ہے وہ نیک ہو جاؤں گا، بلکہ اس کے لیے آپ کو مزید کوشش کرنی چاہیے۔ اس خواب کو اپنے لیے آپ مزید عمل کا باعث بنائیے کہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تو رب عز و جل کی جانب سے خاص آپ کے لیے توفیق آپ کے شامل حال رہے گی۔ تو مدنی انعامات پر عمل کی نیت فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو استقامت ملے گی، اور خدا کی قسم نیکیوں پر استقامت ملنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دنیا میں نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے تو وہ اپنے مقصد زندگی کو پانے میں گویا کہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہی نیکیاں ہی ہیں جو ہمیں آخرت میں کام آنی ہیں۔ تو ماشاءاللہ اچھا خواب ہے آپ کا، لیکن اس کے لیے آپ نے عملی طور پر کوشش بھی کرنی ہے۔ غور کیجئے کہ اگر کچھ ایسی نیکیاں تھیں جو پہلے آپ کرتے تھے، اب اس میں سستی ہے، تو ہمت کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے خاص ایک توفیق آپ کے شامل حال ہوگی، اور آپ کے لیے نیکیاں کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، نیکیاں کرنا آسان ہو جانا اور اس دور پرفتن میں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آپ ہمت کیجئے، آگے بڑھیے، دعوت اسلامی والوں کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ نیک صحبت انشاءاللہ نیکیاں کرنے میں آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ نیکسٹ کال سنا دیجیے۔ انور علی
علی ضلع جامشورہ. میری امی خواب دیکھتی ہے کہ وہ اس کو کبھی سانپ کاٹ رہے ہیں, کبھی اونٹ لڑ رہے ہیں, کبھی بھینسیں لڑ رہی ہیں. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سانپ کاٹ رہے ہیں, کبھی بھینسیں لڑ رہی ہیں, اس حوالے سے مجموعی طور پر یہ 2-3 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. تو یہ ان کی والدہ کے لیے پریشان حالی پر دلیل معلوم ہوتی ہے, یعنی ان کو کچھ دشواریاں, پریشانیاں جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آسائش کے لیے, مشکلات سے چھٹکارے کے لیے آپ دعا کیجئے, اپنی والدہ سے عرض کیجئے, 5 وقتہ نماز کے بعد جو ہے رب عز و جل کی بارگاہ میں خاص دعا کریں. اور آپ چاہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کر لیجئے. کاٹ کا عمل ہوتا ہے دشواریوں سے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے, وہ بھی اختیار کر لیجئے. تو جن دنوں انہوں نے خواب دیکھا ان کی والدہ نے, تو ان دنوں میں ہو سکتا ہے انہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو انشاءاللہ دعا کی کثرت کریں گی, عبادت پر اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ لگائے رکھیں گی, اور رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ جب التجا کریں گی تو دشواریوں سے, پریشانیوں سے چھٹکارا بھی ملے گا. مگر مصیبت کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف نظر رکھتے ہوئے دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جی ایک اور کال سنا دیجیے. میرا نام شمس نقشبندی ہے, اور میری والدہ صاحب کو یہ خواب آیا ہے کہ وہ خواب میں نماز پڑھ رہی ہیں, اور وہ ان کا رخ جب نماز سے وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کا رخ ایک دفعہ مشرق کی طرف اور دوسری دفعہ جنوب کی طرف ہوتا ہے. تو اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. جی خواب کے بعد, خواب میں نماز کے بعد مشرق اور مغرب, جنوب کی طرف منہ ہو جاتا ہے. یہ قبلے سے رخ کا پھرا ہوا ہونا انہوں نے نماز کے بعد کی حالت کا بیان کیا. تو یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی غلط راہ پر گامزن ہونے کے قریب ہے. تو اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ میں کہیں کسی ایسے معاملے میں مبتلا تو نہیں کہ جس کی وجہ سے میرے دین کو نقصان ہو سکتا ہے. خاص طور پر عقائد کے حوالے سے غور کرنا چاہیے. قبلے سے پھرا ہوا اپنے آپ کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں اتنی تفصیلات تو معلوم نہیں کہ آپ کی والدہ کیا پڑھتی ہیں, کس طرح کی عورتوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. تو اس میں یہ میں معروضات پیش کروں گا کہ آپ اگر ساتھ رہتے ہیں, اگر آپ کی معلومات ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ والدہ سے معلومات کر لیجئے کہ وہ کس طرح کا لٹریچر پڑھتی ہیں, کس طرح کی عورتوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. کیونکہ بعض اوقات اس طرح کے لوگ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں وہ اسلامی عقائد کے مطابق نہیں ہوتی, یا اسلامی احکامات سے متعلق بعض اوقات عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کچھ معاملہ ہے تو اس پر غور کر لیجئے. عاشقان رسول کی صحبت ہر اسلامی بھائی کو حاصل کرنی چاہیے. اسی طرح اسلامی بہنوں کو بھی ان اسلامی بہنوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے کہ جو عقائد کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, اپنی قلبی اور ذہنی اذہان کے اعتبار سے دین اور اسلام کے موافقت رکھتی ہوں. بعض اوقات اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں, ان کے اندر جو خاص طور پر دنیاوی طور پر زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, تو وہ بعض اوقات اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, کسی حکم کے بارے میں وسوسوں کا خود شکار ہوتے ہیں, دوسروں کو وسوسوں کا شکار کر دیتے ہیں, یا ان کے عقائد ایسے نہیں ہوتے جو کہ عقائد اسلامیہ ہونے چاہیے. تو آپ کی والدہ کو یہ آپ عرض کر دیجئے, وہ غور کریں گی تو انشاءاللہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو ان کے سامنے آ جائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں پر اسلامی بھائیوں کے لیے اصلاح کا سامان ہے, عقائد کا, اعمال کا, معاملات کا, ہر اعتبار سے, اسی طرح سے اسلامی بہنیں بھی محروم نہیں ہیں. الحمدللہ اسلامی بہنوں کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں, ان کے بھی مدرسۃ المدینہ برائے بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے. پردے کی, شریعت کی تمام جو معاملات ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلامی بہنوں کی اصلاح اور ان کے درمیان جو مدنی کاموں کا سلسلہ ہے اس میں مصروف عمل رہیں گی کہ تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے معاملات سے انہیں بچنے کا یقیناً موقع ملے گا انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ کال سنا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال بات کر رہا ہوں شالپور کیمپ سے. مجھے خواب آئی ہے 2 دن پہلے, دودھ میں نے دیکھا کافی زیادہ. خواب میں دودھ دیکھا تھا. دودھ کا دیکھنا تو مبارک ہے ماشاءاللہ. اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہوگی ماشاءاللہ. اور اگر آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو
آسانی کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ دودھ کا دیکھنا، دودھ کا پینا یہ علم کی، رب عز و جل کی رحمت کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اچھا خواب ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں پانے میں ضرور کامیاب ہوں۔ انشاءاللہ علم کی بھی اس میں تعبیر آپ کو بتائی گئی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا علم کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح امیر اہل سنت مدد ذلہ العالی کے مدنی مذاکرے دیکھنا، اس میں شرکت کرنا بھی یہ علم کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا آپ اس طرف قدم بڑھائیے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی۔ جی نیکسٹ کال۔ میں امجد اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ مجھے خواب پوچھنا تھا کہ میں مکہ پاک میں خانہ کعبہ شریف میں طواف کے دوران بارش ہوتی ہے تو میں بھیگ جاتا ہوں اور بالکل صاف شفاف پانی ہوتا ہے۔ برائے مہربانی تعبیر بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حقیقت میں بھی مکہ دیکھنا، مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو مطاف کے اندر اپنے آپ کو آپ نے دیکھا، بارش کو بھی وہاں پر دیکھا، تو یہ امان ملنے کی دلیل ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی خوف میں مبتلا ہیں، جن دنوں آپ نے خواب دیکھا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس خوف سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ بڑا ہی پیارا خواب ہے۔ اسی طرح اگر آپ قرض میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ عز و جل بار قرض سے آپ کو نجات ملے گی۔ بڑا ہی پیارا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اس خواب کی تعبیر کو مبارک فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مکہ مدینہ کی باادب حاضری عطا فرمائے۔ مکہ پاک میں اور مدینہ طیبہ میں برسات کی رحمت بھری برسات میں ہمیں بھی نہانے اور اس کی برکتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ جی نیکسٹ کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں شوکت علی بات کر رہا ہوں پاکستان شریف سے۔ تو میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ تو خواب اس طرح سے ہے کہ میں نہر ایک دیکھتا ہوں اور نہر میں ایک جگہ پانی جمع ہوتا ہے تھوڑی سی مقدار، تو اس میں مچھلیاں دیکھ رہا ہوں میں۔ حضور نہر میں مچھلیاں وغیرہ دیکھ رہے ہیں۔ مچھلی کا دیکھنا اچھا ہے، البتہ اگر یہ اس کی مزید تقسیم بیان کرتے کہ چند دیکھیں، بہت ساری دیکھیں، یا کس اعتبار سے دیکھیں، تو اس کی تعبیر پھر مختلف ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال مچھلی کا دیکھنا اچھا ہے۔ اگر اس کو پکڑتے ہوئے دیکھتے تو مزید یہ بہتر ہوتا تعبیری اعتبار سے۔ ویسے منفعت ہے، بیٹی کی بھی علامت ہوتی ہے مچھلی کا دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت ملنے کی امید ہے۔ اچھا خواب ہے آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو ہم ایک سیگمنٹ دکھائیں گے جس میں ایک ایسے پرندے کے بارے میں آپ کو معلومات دی جائے گی جو لوگ اپنے گھروں میں غالباً پالتے ہیں، پنجرے میں رکھتے ہیں، اور کچھ اسے سکھاتے ہیں تو وہ سیکھ بھی جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، مگر ایک کال لے لیتے پہلے۔ جی کال سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے لیاقت اتاری۔ میں نے خواب دیکھا ہے پچھلی اتوار کو صبح کی فجر میں پڑھ کے سو گیا ہوں ادھر، پھر میں پہنچ گیا ہوں مکے میں نے پہلی صاف میں حجر اسود کے سامنے پہلی صاف میں فجر ادا پھر کی ہے ادھر جا کے۔ میں نے عمرہ بھی کیا ہے اور بار بار ایسی خوابیں مجھے پھر آتی رہتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، بڑے ہی ان کی خیالات کی پاکیزگی کی طرف ماشاءاللہ یہ اشارہ کرتا ہے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مکہ پاک کی گلیوں میں ہیں، حرم پاک میں آپ موجود ہیں، نماز آپ ادا کر رہے ہیں، تو بڑا ہی پیارا خواب ہے۔ یہ وہ خواب ہیں کہ جو محتاج تعبیر نہیں ہوتے، بلکہ اس کی جو تعبیر ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حقیقت میں بھی مکے کی گلیاں دیکھنا نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ امن کی علامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت ملنے کی یہ علامت ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید اس کی برکتیں اور رحمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کی باادب حاضری عطا فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل اب ہم آپ کو اس پرندے کے بارے میں، خواب میں اس کا دیکھنا کیسا ہے، کس حالت میں دیکھیں، یعنی طوطے کے بارے میں۔ جی طوطا آپ نے دیکھا ہوگا، مگر اب مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھیے کہ طوطے کو خواب میں دیکھنا اور اس کی مختلف کیفیات،
یہ اس کی تعبیریں کیا ہوتی ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اسد بھائی، اگر خواب میں طوطا نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی واقعی طوطا ایک ایسا پرندہ ہے جو عموماً لوگ گھروں میں یا اڑتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں، تو خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ تو مجموعی طور پر طوطے کی جو تعبیرات ہیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ جو ایک کامنلی اس کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں ان میں مغرور شخص بھی ہے، اس کی تعبیر طوطے کا دیکھنا مغرور شخص کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک ایسا شخص کہ جو غلط طریقے سے یعنی حرام ذریعے سے مال کماتا ہو، اس کی یہ بھی تعبیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ایسا شخص کہ جس کے دل میں تکبر ہے، دوسروں کو کمزور سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، یعنی خبیث الباطن شخص، اس کی بھی یہ علامت ہے۔ بہرحال ایک اس کی اچھی تعبیر وہ یہ کی جاتی ہے کہ طوطے کا دیکھنا یہ فرزند یا غلام کی علامت بھی ہے۔ تو طوطا اگر خواب میں نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر اچھی بھی ہے اور بری بھی، لیکن اب آپ کو مزید طوطے کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اسد بھائی، ایک طوطا ہے جو کہ خوب عالیشان طریقے سے اڑ رہا ہے۔ یہی بات میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر خواب میں کوئی شخص دیکھتا ہے کہ طوطا اڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں، طوطا اڑنا، اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے ہاتھ سے طوطا نکلا اور اڑ گیا اور جیسے پرواز کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بیٹا سفر اختیار کرے گا۔ اچھا چلیں، یہ تو آپ نے اڑنے کی تعبیر بتا دی۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ طوطا اس سے جو ہے باتیں کر رہا ہے، جیسے نا طوطا بول رہا ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے طوطے سے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں، واقعی یہ بات بھی درست ہے کہ طوطا ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو انسانی گفتگو بھی کر لیتا ہے، اور اس طرح کے مناظر ہمارے چینل کے ناظرین نے بھی دیکھے ہوں گے، ذکر کرتا ہوا بھی دیکھا ہوگا طوطا، اسی طرح باتیں کسی حد تک جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر خواب کے اندر کوئی شخص یہ دیکھے کہ طوطا اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص سے کوئی ایسا کام سرزد ہوگا، کوئی کام ایسا کرے گا یا لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات کرے گا جس سے لوگ بہت زیادہ تعجب کا شکار ہو جائیں گے، حیرانگی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ایک انوکھا کام اس سے سرزد ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بات ہم معلوم کرنا چاہیں گے، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ طوطے کو مار رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ اگر تو مادہ طوطے کو مارتا ہوا دیکھے کوئی شخص، ظاہر اس میں بھی نر اور مادہ کی تقسیم ہوتی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خواب دیکھنے والا شخص کنواری عورت سے نکاح کرے گا۔ چلیں جی، اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلی، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر یہ بات ہے کہ طوطا منہ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میرے منہ سے بھی نکل رہا ہے طوطا، ایک تو یہ والا ہے، لیکن حقیقی میں طوطا منہ سے نکلتا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ حقیقت تو نہیں ہوگی، وہ بھی خواب ہی ہوگا۔ تو منہ سے اگر طوطا نکلتا ہوا دیکھے کوئی شخص خواب کے اندر تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں کوئی بیٹا ہوگا، لیکن اس میں ایک جو برا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے خلاف کوئی بری بات کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس کی بھی تعبیر پتہ چلی، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنے منہ سے طوطا نکلتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر تو بڑی ایک عجیب سی ہے کہ والد صاحب کے بارے میں وہ برائی کرے گا ان کی، تو اس کو کرنا کیا چاہیے کہ دیکھ لیا خواب میں، اب کیا کرے وہ؟ جی، تو اسی لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہماری تربیت کرتے ہیں، اور بارہا ہو سکتا ہے ناظرین نے بھی سنا ہو کہ اولاد کی جب بھی دعا کریں تو ساتھ میں نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، جیسے تعبیر ہے بیٹا ہوگا، لیکن جیسے اس کے ساتھ بیان کیا گیا کہ باپ کی برائی کرے گا تو اب وہ تھوڑا جھٹکا لگتا ہے نا۔ تو جب بھی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کریں، اور جس نے یہ خواب دیکھا بالخصوص وہ کر لے کہ یا اللہ عز و جل مجھے اولاد عطا فرما، اور ایسی عطا فرما کہ جو نیک ہو، صالح ہو، تو انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کی خوب اطاعت کریں، فرما برداری کریں، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ سمندری گنبد، اس کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل والدین کی قدر و قیمت آپ کی نظر میں اور مزید بڑھ جائے گی۔ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ پیلے رنگ کا طوطا، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں، رنگوں کے فرق سے بھی تعبیر میں فرق ہو جاتا ہے، اور زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا طوطا اگر کسی کو نظر آئے خواب میں تو اس کی تعبیر بہرحال اچھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے دین کی خوبی کی علامت ہے، ماشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین میں استقامت اور خوبی عطا فرمائے گا، تو اس کی تعبیر بہرحال اچھی ہے۔ چلیں جی، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کچھ طوطوں کے بارے میں
آپ کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی، طوطا منہ سے نکلے، اگر طوطا جو ہے وہ کوئی دیکھتا ہے شخص خواب میں طوطا تو اس کی تعبیر کیا بنے گی، تو ہم نے طوطوں کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کی، اور آپ کو اسکرین پر ہمارے کچھ طوطے ہی طوطے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزید دیگر معلومات بھی فراہم کرتے رہیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا طوطے کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی گئی کہ طوطا خواب میں دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیریں آپ نے سنی۔ اسد بھائی، طوطا تو بتایا انہوں نے خواب میں دیکھنا، اڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے، تو بھی طوطے کو اگر مارا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ اگر کسی کا بہت مہنگا طوطا، آج کل ہزاروں روپے تک کے جو نا طوطے لوگ خریدتے ہیں، اگر وہ خواب میں دیکھے کہ وہ اس کا وہی خواب میں طوطا نظر آ رہا ہے اور وہ پنجرے سے اڑ کے چلا گیا ہے، پھر یہ تو دیکھیں اس کا چونکہ روزمرہ کا کام ہے، اور جو اس طرح کے پرندوں کو پالنے والے لوگ ہوتے ہیں تو شاید اپنی اولاد کو اتنا وقت نہ دیتے ہوں جتنا اپنے ان پالتو پرندوں کو یا جانوروں کو وقت دیتے ہیں۔ بہت زیادہ ان کا لگاؤ ہوتا ہے، اور شاید سوتے ہیں تو انہی کے ساتھ وقت گزار کر سوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو منہ دھونے سے پہلے جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا حال احوال ہے۔ تو اب اس طرح کا جو باقاعدہ طور پر کام کرتے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر ظاہر اس چیز کی خیالات بعض اوقات ابھرتے ہوں گے کہ اگر یہ اڑ گیا تو میرا کیا ہوگا۔ خواب میں اگر اڑ گیا ہوگا تو سب سے پہلے اٹھ کر وہ یہی دیکھے گا باقی بھی ہے کہ چلا گیا کہ اڑ گیا یا نہیں، یا کسی کے اڑنے کی خبر سنتے ہوں گے تو پھر یہ عمومی طور پر چونکہ اس طرح کے خیالات ان کے ذہنوں میں رہتے ہیں تو وہی چیز اس کو خواب میں نظر آ جاتی ہے، تو اس کی تعبیر نہیں بنتی ایسے خوابوں کی، کیونکہ وہ روزمرہ کے خیالات سے، معمولات سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ جی، آپ گھبرائیں، اگر ویسے ہی کوئی شخص دیکھے جس کا یہ کام نہیں ہے، اب ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے طوطے پالے نہیں ہیں لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا طوطا جو ہے وہ اڑ گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے بیٹے پر خاص نظر رکھے، کیونکہ طوطے کی ایک تعبیر کیا مناسبت، فرزند کی بھی تعبیر کی گئی ہے، بلکہ اب تو وہ زمانہ نہ رہا، اگر وہ زمانہ ہوتا تو یہ کتابوں کے اندر تو یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ غلام کی بھی علامت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ غلامی کا زمانہ نہیں ہے دنیا کے اندر، شاید ہی کوئی جگہ ہو کہ جہاں پر اس طرح کے زر خرید غلام پائے جاتے ہوں، تو اب وہ سسٹم ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، تو غلام کے بھاگ جانے کے، غلام کی نافرمانی کرنے کی یہ علامت ہوتی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ کتابوں کی باتیں رہ گئیں، جیسا کہ ابتدا میں ہم بات کر رہے تھے، تو اب جو ہے وہ فرزند سے اس کی تعبیر کی جائے گی، تو نظر رکھنی چاہیے اس کے احوال پر، اس کے جو ہے وہ خیالات پر، تاکہ وہ کوئی اس طرح کا کام نہ کر بیٹھے۔ جی، اگر آپ کا کام ہے، آپ پالتے ہیں طوطوں کو اور آپ کا طوطا خواب میں اڑ جائے تو گھبرائیے گا نہیں، پھر بھی خیال رکھیے گا، اور اگر حقیقت میں آپ خواب میں دیکھیں اور آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو پھر اپنے بچے پر نظر رکھیے گا۔ جی، نیکسٹ کال سنائیے۔ نماز پڑھنا روزانہ خواب دیکھنا کہ میں نماز پڑھنا تو نہ، اس میں بارے تعبیر بس۔ جی، نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا دین کی خوبی کی علامت ہے، ماشاءاللہ اچھی علامت ہے، اپنے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، آپ مزید کوشش کریں گے تو انشاءاللہ رب کی رحمت سے، رب کی توفیق سے آپ کے لیے عبادت کرنا آسان رہے گا۔ تھوڑی کوشش کریں گے آپ کو زیادہ ہمت نصیب ہوگی، تو عملی طور پر کوشش کیجئے تاکہ اس خواب کی برکتیں زیادہ سے زیادہ آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ۔ جی، ایک اور کال سنا دیجئے۔ فرمانا تاریخ خانے وال شیر سے بات کرو، میری پھوپھو کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ میرے والد صاحب سفید لباس میں کہیں جا رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ تو وفات ہو چکے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو والد صاحب نے کہا کہ میں نعت خانے میں جا رہا ہوں، والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس خواب کی برائے کرم تعبیر بتا دیجیے گا۔ سمجھ میں آیا؟ مجھے تو نہیں۔ نعت پڑھنے جا رہے ہیں، ان کی پھپھو کی بیٹی نے دیکھا ان کے والد صاحب کو کہ وہ وفات شدہ ہیں، فوت شدہ ہیں، اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو کہا کہ نعت پڑھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، مردے کے بارے میں اگر اس طرح کی کوئی چیز دیکھی جائے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا، تو یہ اس کے اچھے حال کی خبر ہوتی ہے۔ مردے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، مردے کو دیکھا کہ وہ تلاوت کر رہا ہے، مردے کو دیکھا کہ وہ نعت شریف جیسا کہ انہوں نے بیان کیا، تو مردے کی اچھی حالت کی یہ علامت ہے، تو اس میں اچھی نشانی ہے، اچھی علامت ہے۔ رب عز و جل کا شکر بھی ادا کیجئے، اور اپنے والد صاحب کے لیے مزید ایصال ثواب بھی کیجئے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو ضرور کیجئے، اور اگر کرتے ہیں تو مزید اس کے اندر اضافہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کے والد صاحب کے لیے، دونوں کے لیے یہ بہتری کا سامان ہوگا۔ اور ایصال ثواب کی نیت سے والد صاحب کے لیے آپ 3 دن مدنی قافلے میں سفر اختیار کر لیجئے انشاءاللہ،
وہاں جو نیکیاں ہوں گی 72 گھنٹے انشاءاللہ 5 نماز با جماعت ملیں گی، تہجد ملے گی، اشراق کو چاش ملے گی، تلاوت قرآن ملے گی، نیکی کی دعوت کا انشاءاللہ عز و جل آپ کو ثواب ملے گا. یہ سارے ثواب اپنے والد صاحب کو یہ سارے ثواب کیجیے گا، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں مرنے کے بعد آپ کو بھی نصیب ہوں گی. جی ایک اور کال سنا دیجیے. میں محمد بلال بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. میری بیگم جو ہے نا وہ کہتی ہے میں اکثر خواب دیکھتی ہوں تو مجھے قبر نظر آتی ہے اور کبھی کبھی میں قبر کے اندر لیٹی ہوئی بھی نظر آتی ہوں. قبر دیکھتی بھی ہیں اور قبر میں لیٹی ہوئی بھی نظر آتی ہے. تنبیہ ہے آخرت کی جانب کہ اپنے اعمال پر غور کریں، جو نیکیاں نہیں کر پاتی انہیں اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوں، کسی نافرمانی کے کام میں مبتلا ہوں تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. تو بعض اوقات مسلمان کو قبر دکھائی جاتی ہے، موت دکھائی جاتی ہے اس کی، اور اس کو ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرے، اور جس قبر کی طرف ایک نہ ایک دن جانا ہے اس کی ابھی سے تیاری کرے. تو بندہ جب غور کرتا ہے تو اس کو اپنی کوتاہیاں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ اس اعتبار سے ان کے لیے باعث برکت ہوگا. بلکہ وہ ایک بزرگ کے بارے میں حکایت بھی تو ہے نا کہ انہوں نے اپنے گھر میں قبر بنا رکھی تھی، اور جب اپنے دل میں کچھ سختی محسوس کرتے تھے تو اس قبر میں لیٹ جایا کرتے تھے اور اپنے آپ سے خطاب کرتے تھے کہ دیکھ اب تجھے دوبارہ موقع دیا جا رہا ہے، جو دنیا میں واپس جا رہا ہے، سمجھانے کے لیے اب اللہ کی عبادت کرنا، نیکیاں کرنا اور گناہ نہ کرنا. اور اس طرح وہ اپنی دل کی سختی کا اور گناہوں کا علاج کرتے تھے نا. اس طرح کی روایت غالباً ہاں جی بالکل ہے، تذکرۃ الاولیاء میں بھی ہے، اور اس طرح کے بزرگوں کے واقعات ملتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی آخرت کا جو خیال ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیا کرتے تھے. آگ کو دیکھتے تو جہنم کا خیال کرتے، کسی آگ کی لو کو محسوس کرتے تو جہنم کی تپش کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں لاتے، زیر غور لاتے کہ وہاں اگر جانا پڑا تو کیا معاملہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مسلمان کے لیے بطور تنبیہ ہیں، اور یہ خواب کی ایک پوری ایک سمجھیے کہ ایک پورا باب ہے، ایک پوری قسم ہے کہ کس طرح سے انسان کو اس کے گناہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ایک اپنا ایک پریکٹیکل واقعہ عرض کروں کہ ایک ایسی کسی مقام پر تھا میں، تو ایک اسلامی بھائی نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا. تو اب اس کی جو تعبیر بنتی تھی میں نے ان کو عرض کیا کہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن وہ حقیقت میں نیکی نہیں ہے، آپ غور کریں کیا ایسا معاملہ ہے. تو انہوں نے تھوڑا غور کیا تو کہنے لگے میں کوئی ایسا ہٹ کے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، ایک روٹین کی لائف ہے، لیکن جس آفس میں کام کرتا ہوں تو اس آفس میں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم سب مل جاتے ہیں، تو میں امام بن جاتا ہوں اور ہم سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اب میں نے غور کیا تو ان کی داڑھی نہیں تھی، تو اب تنبیہ ہوئی نا، ان کی توجہ دلوائی گئی خواب کے ذریعے. تو میں نے کہا دیکھیے آپ کو میں نے عرض کیا تھا. تو اب وہ ظاہر ہے کہ جو امام بنتا ہے تو وہ نیکی سمجھ کے ہی بنتا ہے نا کہ میں امام بنوں گا تو چلو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، جماعت کرا لیتے ہیں. اب داڑھی کا نہ ہونا، داڑھی منڈوانا تو یہ تو ظاہر ہے کہ گناہ ہے، اور فسق بھی یہ اعلانیہ ہے، اور ایسے شخص کو امام بنانا بھی جائز نہیں اور اس کا امام بننا بھی جائز نہیں. تو پھر ان کو مدنی پھول عرض کیے کہ یہ تو جائز نہیں ہے، آپ داڑھی شریف کی نیت کر لیجئے اگر آپ کو امامت کرانی ہے، پھر دیگر جو اس کی شرائط ہیں، قرات وغیرہ کے معاملات ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے. تو ایسا ہوتا ہے. ابھی اس کو اس طرح سے ان کو تنبیہ ہوئی تو ان کی توجہ گئی، تو انہوں نے پھر اس گناہ سے جو ہے وہ توبہ کر لی. تو اسی طرح سے قبر کا دیکھنا، موت کا دیکھنا، میت کا دیکھنا، تو جب یہ بطور تنبیہ کے انسان کو دکھایا جاتا ہے تو اس پر بندہ غور کرے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکے گا. جی نیکسٹ کال سنا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحمان ہے، اور میں نے یہ بھی شام میں خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہے نا مولی کھا رہا ہوں، سفید رنگ کی جو مولی ہوتی ہے نا وہ میں کافی کھا رہا ہوں. اور اس کے بعد میں نے بارش بھی دیکھی ہے، اور کالے رنگ کی جو بوتل ہوتی ہے اس طرح کا میں نے پانی دیکھا ہے. مرغی کا کھانا تو اچھا ہے، حلال ایک پرندہ ہے اور اس کا کھانا حلال گوشت کا کھانا ہوا اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو منفعت نعمت عطا فرمائے گا. باقی اب بارش کا انہوں نے کہا تو بارش بھی اچھی اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے. اب انہوں نے وضاحت بیان نہیں کی کس طرح کی دیکھی، تو بہرحال یہ کہ اگر نارمل بارش ہے تو اس کی تعبیرات اچھی ہی کی جاتی ہیں، رزق سے کی جاتی ہے، وسعت علم سے کی جاتی ہے، مال و منفعت ملنے سے کی جاتی ہے. اور کالے رنگ کی شاید کوئی
बोतल थी उसमें पानी पिया, के बारे इस तरह में का। कुछ तो कह ये रहे तो एक नामुकम्मल सा ख्वाब है, इसकी तो कोई ताबीर नहीं है। बहरहाल जो पहले दो आपने बयान किए अच्छे ख्वाब हैं, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपके हक़ में इनकी ताबीर को बेहतर फरमाए। आमीन। आप भी हमारे लिए दुआ फरमाइएगा। जी नेक्स्ट कॉल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद यूनुस अत्तारी ठट्टा से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर मैंने ख्वाब एक देखा, मक्का में जब मैं था तो मैं सफा मरवा के बीच में दौड़ रहा हूँ। दरा मदीना इसकी ताबीर। मक्के में थे, ख्वाब वहीं देखा कि सफ़ा मरवा के बीच में दौड़। माशाल्लाह अच्छा ख्वाब है, और इसकी जो ख़ास ताबीर है वो इंशाल्लाह आपकी जायज़ मुराद पूरी होने से है। जिन दिनों में आपने ख्वाब देखा, अगर कोई आपकी ख्वाहिश थी और जायज़ ख्वाहिश थी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो ज़रूर पूरी होगी। वक्त आपने बयान नहीं किया, अगर वक्त आपने सुबह के वक्त में ख्वाब देखा तो आपकी मुराद जल्द पूरी होगी। बहरहाल अच्छा ख्वाब है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और जो भी हमारे नाज़रीन हैं उनके दिलों में जो भी नेक और जायज़ ख्वाहिशात हैं, मुरादें हैं, उन सब को पूरा फरमाए। हम दुआ भी करते हैं। एक कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने ख्वाब ये देखा है कि मैं समंदर के किनारे पे रहता हूँ, तो उस समंदर के किनारे का पानी बढ़ गया है और ग्रीन रंग का हो गया है। लहरें वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल ठहरा हुआ पानी है। समंदर के पानी किनारे पे रहते हैं ये, और लहरें नहीं है, ठहर गया है पानी, ग्रीन कलर का हो गया, कुछ इस तरह भी कह रहे थे ये। बड़ा मुख्तलिफ सा एक बयान किया है, रब्त इसका नहीं समझ में आ पा रहा, तो ताबीर बयान नहीं की जा सकेगी। वैसे मुतलकन समंदर का देखना जो है वो बादशाह की अलामत होती है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे इस सिलसिले का वक्त भी अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो आप इस्लामी भाई इस सिलसिले के इख्तिताम में ये नियत फरमा लीजिए कि 5 वक्त की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा किया कीजिए, और इस्लामी बहनें घरों में नमाज का एहतिमाम करें, और रोज़ाना कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर मदनी इनामात पर अमल करते हुए रोज़ाना फ़िक्र मदीना करके अपने ज़िम्मेदार को मदनी इनामात का रिसाला जमा करवा कर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के अता करदा मदनी फूलों पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपको इसकी बहुत सारी बरकतें दुनिया और आखिरत में देखने को नसीब होंगी। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे ख्वाब में तुमाना मदनी मदीने वाले